بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یاکلون اموال الیتامی. کتنے قانون آ گئے؟ 5. یہ چھٹا قانون ہے اور اس کا حاصل ہے تقسیم المال بالفرائض المقدرہ، کہ مال کو تقسیم کرو بالفرائض المقدرہ جو شرعاً حصے مقرر شدہ ہیں، بالفرائض المقدرہ اس میں تقسیم کرو. یہ ہے یوصیکم اللہ. ہاں درمیان میں ایک آیت رہ گئی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی. یہ تفریح ہے اور تخویف اخروی ہے. آخرت کا ڈراوا ہے. اوپر یتیموں کے احکام تھے کہ ان کے حقوق ضائع نہ کرو، ظلم ہوگا. اب فرمایا کہ بے شک وہ لوگ یاکلون اموال الیتامی کھاتے ہیں. یہاں کھانا صرف مراد نہیں ہے. یاکلون یتیم کے مال میں گدھا تھا تو غیر مقلد گدھا کھائے گا؟ تو یاکلون آیا، یاخذون مراد ہے. یاخذون درایت، یاخذون یاکلون. ہاں یاکلون فی بطونہم نارا، سوائے اس. ہاں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں اموال یتامی ظلم کے طریقے پر. یہ ظلمن کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ پیچھے فرمایا من کانا فقیرن فلیأکل بالمعروف. تو ایک طریقہ کھانے کا خود قرآن نے بیان کیا. تو یہاں ظلمن زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے اگر مال یتامہ کا کھائے گا تو اس کا حکم ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، سوائے اس کے نہیں کہ وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ کو، یعنی انجام اس کا آگ نکلے گا اور ان قریب داخل ہوں گے سعیرا جہنم میں. اس کا اصل انجام یہی نکلے گا. اب آ گیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، قانون تقسیم المیراث، تقسیم الاموال بالفرائض المقدرہ. اب 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر مسئلہ سمجھو، اور اصل بات یہ ہے کہ میری اینک رہ گئی ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے، لفظ نظر نہیں آ رہے. ہاں بھی چلو، جو یوصیکم اللہ ہو، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. 10 منٹ آپ کی چھٹی ہوگی تو ہاں بھی، اور وہ 10 منٹ انشاءاللہ آخر میں نکالیں گے. تو یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ. میں مسئلہ عرض کرتا ہوں، آپ اس کا تکرار کریں، میں پھر آتا ہوں. پہلے مسئلہ سن لو. یوصیکم اللہ پر اللہ، یوصیکم اللہ، پہلی بات کہ یوصی وصیت سے، اور وصیت کا معنی ہوتا ہے تاکیدی حکم، اور اس نصیحت کو کہتے ہیں جو مرنے والا کرے. اور مرنے والے کی اس نصیحت کو یوصی یا وصیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب پھر ملاقات نہیں ہوگی، اس لیے یہ پکا حکم کر دوں کہ پھر اب ملاقات نہیں، تو اس لیے اس کو بھی کہتے ہیں وصیت. تو اللہ تاکیدی حکم کرتا ہے تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں. اب جہاں اہل تشیع نے مسئلہ چھیڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں للذکر مثل حظ الانثیین، کے واسطے مذکر کے
مثل ہے حصہ دو مؤنثوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے مؤنث کو آدھا، بیٹی کو آدھا حصہ قرار دیا مذکر کے مقابلہ میں 1/2۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یوصیکم اللہ، یہ قرآن پاک کی نسکتی موجود ہے، اور اللہ نے بیٹی کا حصہ مقرر کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، تو ابو بکر صدیق اور صحابہ نے ان کو حصہ کیوں نہیں دیا؟ حالانکہ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی، توحید فی البنت، اکیلی بیٹی تھی بقول شیعہ کے، تو حضرت صدیق نے حصہ نہیں دیا۔ تو آخر میں آ رہا ہے کہ جو یہ حصے نہیں دے گا من یتعدی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو ان کو پورا کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑے گا وہ جہنمی ہے، اور جہنم میں بھی کافروں والا عذاب اس کو ملے گا۔ تو یہ بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابو بکر نے انہی حدوں کو توڑا اور نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی کو حصہ نہیں دیا، حالانکہ وہ حصہ تھا۔ اسی پر وہ حصہ کیا تھا؟ ترکہ میں باغ فدق، باغ فدق، یہ فدق نہیں ہے، باغ فدق بے فتح الفا، باغ فدق، وہ چینا گیا، وراثت نہیں دی گئی۔ اس پر پھر انہوں نے لمبی داستانیں بنائی۔ اس وراثت یعنی شیعہ مذہب کی بنیاد ہے مسئلہ وراثت۔ وہ کہتے ہیں کہ خود بیان کرتے ہیں، اب تو ان کی نیٹ پہ تقریریں موجود ہیں، ان کا ایک ناصر عباس ابلیس اعظم گزرا ہے، اس کی ہر تقریر میں یہی کہ ہماری بنیاد دو نقطے ہیں، ایک میراث رسول اور دوسری مظلومیت اہل بیت، مظلومیت اہل بیت، ہمارے مذہب کی بنیاد یہ ہے۔ تو خیر اب ذرا بات سمجھو، وہ کہتے ہیں یوصیکم اللہ عام ہے، تم نے کس قانون سے حضرت فاطمہ کو خارج کیا؟ اور عام کی تخصیص اخبار احاد سے نہیں ہوتی، تو تم نے اس کے مقابلے میں روایتیں پیش کی۔ اچھا، اسی کو للڑ اور بریلر بھی آج کل پیش کر رہی ہے، اور اہل حدیث بھی پیش کر رہی ہے۔ یہ جو قانون ہے کہ کتاب اللہ کے مقابل خبر واحد حجت نہیں، اس قانون کو توڑنے کے لیے اہل حدیث وہ بھی زور لگاتے ہیں کہ جہاں قرآن میں آ گیا یوصیکم اللہ، تو قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ وہ وارث ہیں، اور تم نے نحن معشر الانبیاء لا نورث، وہ خبر واحد سے تم نے تخصیص کی ہے، تو یہاں تو تم خبر واحد سے تخصیص کر رہے ہو، اور دوسرے مقام پہ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ بھی اہل حدیث کا بھی اعتراض۔ اور للڑ تو خیر ویسے بے ایمان ہے، یہ تو اپنے آپ کو حنفی بھی کہتا ہے کہ میں حنفی ہوں، لیکن صرف اشاعت التوحید کے مقابل آنے کی غرض سے اس للڑ نے بھی اپنے قانون بدل دیے۔ اور حالانکہ للڑ اصول میں ہمارے ساتھ ہے، یہ اصول صرف ہمارا نہیں ہے، یہ اہل بدعت وحیاتیوں کا بھی یہی اصول ہے، اور وہ بھی یہی اصول شاشی، یہی نور الانوار، یہی حسامی، یہی مسلم الثبوت، اور یہی کتابیں پڑھتے پڑھاتی ہیں اور ان کو بزرگ مانتی ہیں۔ تو یہ صرف بے حیائی کرتی ہے۔ وہ بادشاہ اکاڑوی کی میں نے تقریر سنی، اس میں لگا تھا
کہ تم کہتے ہو خبر واحد آ گئی قرآن کے مقابلے میں، فلاں آ گیا، تو یوسیکم اللہ میں بھی تو خبر واحد ہے مقابلے میں، تو تم کس دلیل سے تخصیص کرتے ہو؟ یہ تو یہ سب فرقے اس پہ اعتراض کرتی۔ اب ذرا جواب سنو، الجواب، لیکن کس چیز کا جواب دے رہا ہوں کہ قرآن کریم کے عموم کی تخصیص خبر واحد سے کرتے ہو، اس مقام پر یہ جو اعتراض ہے اس کا جواب دے رہا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ یہاں عموم کا لفظ کون سا ہے؟ ادات عموم آپ نے پڑھے، یہاں کوئی ادات عموم میں سے کوئی لفظ ہے؟ کیوں نہیں بولتے؟ اندر دیکھ کے بتاؤ، اینکو والے بھی بتاؤ، یوسیکم اللہ میں کون سا لفظ ہے جو ادات عموم سے؟ تو تخصیص تو ہم تب کریں کہ پہلے عموم ہو، خبر واحد والا اعتراض تو تب ہو کہ پہلے آپ وہ لفظ دکھائیں جو ادات عموم میں سے ہو، اور ہم کہیں کہ یہ عام ہے اصطلاحی، اور پھر ہم خبر واحد سے اس کی کیا کر رہے ہیں؟ تخصیص۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جہاں کون سا لفظ دال بر عموم ہے، کون سا لفظ ادات عموم میں سے ہے؟ اس للڑ سے بھی پوچھو، غیر مقلد سے بھی، رافضی سے بھی، یہ تینوں فرقوں پہ قرض ہے کہ یوسیکم اللہ میں وہ کون سا لفظ ہے جو دال بر عموم یا نصف العموم یا ادات عموم میں سے ہے۔ جب ادات عموم میں سے لفظ ہی کوئی نہیں، عام کوئی نہیں، تو جب عام نہیں تو ہمارا ضابطہ کیسے ٹوٹا؟ اور خبر واحد سے تخصیص کا کیا معنی؟ پہلے ذرا عام تو کر کے دکھاؤ نا کہ یوسیکم اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم اس عموم کی وجہ سے شامل ہے۔ یہ اگر ہے آپ کے پاس کوئی ادات عموم میں سے وہ لاؤ۔ کچھ سمجھ گئے یا نہیں؟ باقی وہ کہیں گے جہاں کم میں، کم ضمیر ہے جمع کی، تو ہم کہتے ہیں ضمیروں میں تو ویسے عموم نہیں ہوتا، جمع کی ہو یا کسی چیز کی ہو، یہ کس نے ادات عموم سے کہا ہے؟ پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں قرآن کریم میں قوم کی ضمیر آئے گی، مخاطب بھی ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالاتفاق اس میں نہیں ہوں گے۔ جیسے ابھی آ رہا ہے فن کے ہو ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاثا ورباع۔ اب دیکھو فن کے ہو ما طاب لکم من النساء، جہاں کم آیا کہ نہیں آیا؟ اب اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہیں؟ قطعاً نہیں۔ کم بھی ہے لیکن آپ اس میں داخل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مبارکہ وفات کے وقت آپ کے نکاح میں تھی۔ یہ تو سورہ احزاب میں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا کہ آپ کے نکاح کتنے ہوئے، 36 کے قریب، تو وہاں ذکر کروں گا۔ جہاں 11 بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں، تو یہ فن کے ہو ما طاب لکم من النساء کم موجود ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو یہ حکم شامل نہیں ہے۔ تو یوسیکم اللہ میں کم ہو تو پھر آپ کو شامل کرنا کس دلیل کی بنیاد پہ؟ یہ تو جو کہتا ہے کہ یوسیکم اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہیں، اس کو دلیل دینی چاہیے کہ یہ لفظ عام ہے، آپ کو شامل ہے، یا کسی طریقہ قرینہ سے آپ اس کے اندر داخل ہیں۔ تو جب داخل ہونا ثابت نہیں ہے تو خروج خبر واحد سے کیسے ہوا؟ اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں کوئی بھی سمجھ نہیں آئی؟ اسی طرح قرآن کریم کے بے شمار ایسی نصوص ہیں جس میں کم بھی ہے جمع بھی ہے، آپ احکام میں آپ داخل نہیں ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم ہے لیکن کم میں نبی پاک داخل نہیں ہیں۔
پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی ہے یہ کہ نہیں. چلو وہ اگر سمجھ نہیں آئی تو یہ تو آ گئی ما طاب لکم منن، اس میں داخل نہیں، کسی کے نزدیک بھی داخل نہیں، لیکن ہے وہی کم تجھے. اور بھی کئی مقام ہے قرآن کریم کے. تو اب سوال ہاں ان کا ہم پہ تو بن نہیں سکتا. ہم پہ سوال تب بنتا کہ آیت عام ہوتی، ذات عموم ہوتے، اور نبی کریم علیہ السلام اس کے مخاطب ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی پاک پر قرآن نازل ہوا اس لیے قوم کا آپ کو خطاب ہے. تو میں نے کہا یہ اگلی آیت بھی نبی پاک پر نازل ہوئی اور ما طاب لکم کا خطاب نبی پاک کو نہیں ہے. تو یہ بھی ازر گیا. نمبر 2، دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے اپنا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس میں بالفرض اطاعت عموم کوئی ہوتا بھی صحیح اور نبی کریم علیہ السلام اس کے مخاطب ہوتے بھی صحیح. تو ہم جو حدیث پیش کر رہے ہیں نحن معاشر الانبیاء یہ پڑھنا ہے. یہ شیوخ شیخ الحدیث بھی پڑھ دیتے ہیں نحن معاشر الانبیاء. یہ نحن معاشر الانبیاء نخص و فعل معذوف ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت خاص ہیں. ہماری ما ترکنا، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، اور لا نورثو، ہمارا مال میں کوئی وارث نہیں ہوتا. تو یہ حدیث ثابت ہے جناب 21 صحابہ سے. کتنے صحابہ سے؟ 21. تو یہ خبر واحد ہو گئی. 21 صحابہ سے ثابت، یہ خبر متواتر ہے، خبر واحد نہیں. اور پھر 21 صحابہ سے ثابت ہو کر حضرت علی عباس سمیت سب صحابہ کا اس حدیث پر اجماع ہے. اور جس روایت اگر خبر واحد بھی ہوتی تو صحابہ کا جب اجماع ہو گیا تو وہ کل متواتر بن گئی. یہ بات سمجھو، یہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا تعامل اور تلقی بالقبول، یہ تلقی بالقبول یا تعامل خیر القرون کا معتبر ہے. خیر القرون کے بعد کی تلقی شرقی نہیں، وہ ترقی ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں اسی قانون کو بگاڑ کر کہ یہ آج کل یہ بھی للڑ آل بدعت نے یہ قانون بنایا ہوا ہے، اس کو بگاڑا ہوا ہے کہ تلقی بالقبول سے خبر واحد جناب یہ متواتر بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک سونے ہو، لیکن اس طرح نہیں ہے. جس طرح تم کہتے ہو اس طرح نہیں ہے. تلقی بالقبول بالکل ٹھیک، اور تلقی بالقبول کی تقویت بھی بالکل ٹھیک، لیکن تلقی کس دور کی معتبر ہوگی؟ شر القرون کی؟ قطعا نہیں. تلقی قبول ہوگی خیر القرون کی. اور جہاں پر اس حدیث کے مضمون پر سب صحابہ کا اجماع ہے، جو شیعہ کے نزدیک معصوم ہیں ان کا بھی اجماع ہے، اور غیر معصومین ان کا بھی اجماع ہے. اور پھر اس کا راوی وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی صدیقیت دلائل قطعیہ سے ثابت ہے. جب راوی کا صدق دلائل قطعیہ اس پر موجود ہے تو اس راوی کی روایت اس طرح قطعی ہوگی جیسے جبریل کی سفارت قطعی ہے. ورنہ وہاں پر بھی کہو کہ اوپر سے ایک جبریل آیا علمہ شدید کو سمجھ آئیے بات آپ کو. تو بہرحال دوسرا جواب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ خبر واحد نہیں ہے. 21 صحابہ سے یہ روایت مروی ہے، اور کی اصول کافی بہار الانوار میں شیعہ اسانید سے بھی یہ روایت بالکل سونے کی لڑی کی طرح صاف اور کھری صحیح ہے. بہار الانوار شیعہ کی اور اصول کافی میں یہی حدیث لایا. خود کافی کلینی
اور معصومین شیعہ کے معصومین کے فرمودات سے امام جعفر صادق سے روایت کی کہ نحن معاشر الانبیاء، اسی روایت کو، اور آگے دوسرا وہ جو اس کے ساتھ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ دونوں روایتیں شیعہ متون میں بھی موجود ہیں، اور اصول کافی شیعہ مذہب کی اصول اربع، جس طرح ہمارے 6 کتابیں ہیں جن کو سیاستہ کہا جاتا ہے، اہل تشیع کی 4 کتابیں جن کو وہ اصول اربعہ کہتے ہیں، ان میں سب سے پہلے جس طرح اہل سنت کے ہاں سب سے پہلا درجہ اور مقام بخاری کا سمجھا گیا ہے، اسی طرح اہل تشیع کے ہاں سب سے بڑا درجہ اور مقام اصول کافی کا سمجھا گیا، تو اصول کافی میں بھی موجود، بحار الانوار میں بھی موجود، اور شیعہ اپنے رجال کی روشنی میں اہل تشیع کے رجال جرح تعدیل کے میزان کے مطابق اہل تشیع کے ہاں جو اصول ہیں ان کے اصول کے مطابق وہ روایت اس مذہب پہ بھی صحیح ہے۔ اور اگر بالفرض خبر واحد بھی ہوتی تو اس پر اجماع ہے کس کا؟ صحابہ کا، صحابہ کا اجماع ہوا، اور صحابہ نے تلقی بالقبول اس روایت کو حاصل ہے من الصحابہ، صحابہ کرام سے، تو اس لیے یہ کیا بن جائے گی؟ کل بولو شابش، کیا؟ کل متواتر۔ تو عام، پہلی بات تو ہے کہ عام ہے ہی نہیں، یہ تو ان کو ذمہ ہے، یوسی کو ملا کے خطاب میں نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب ثابت کرنا، یہ اہل تشیع اور للڑ اور ان اہل حدث ان کے ذمہ ہے کہ وہ ثابت کریں کہ یوسی کو ملا میں نبی کریم علیہ السلام داخل ہیں قوم ضمیر میں۔ اور ہم نے اس سے آگے بڑھ کے بطور احسان کے بات کی ہے کہ اگر بالفرض یہ عموم ثابت ہوتا تب بھی وہ روایت خبر واحد نہیں تھی، بلکہ وہ روایت کیا تھی؟ روایت کیا تھی؟ متواتر وہ روایت تھی۔ یہ یاد رکھنا، مسئلہ حیات میں ایک بات آئے گی، میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو یہ روایت کیا ہے؟ متواتر 21 صحابہ سے، پھر مزید یہ کہ اس پر صحابہ کا اجماع، اور پھر اس سے مزید یہ کہ اس روایت کو تلقی حاصل ہے صحابہ سے، پھر اس سے مزید یہ کہ یہ روایت اہل سنت کے ہاں تو ہے ہی بنیاد، لیکن اہل تشیع کے جو ماخذ ہیں ان کے علم الحدیث کے، ان میں بھی اصول کافی، بحار الانوار وغیرہ میں وہ خود لائے اپنے مذہب کی صحیح اسانید کے ساتھ، تو گویا اس روایت پر اہل سنت اہل تشیع اہل سنت کا ہاں اصول واضح ہے، خبر متواتر سے، تخصیص کا تلقی صحابہ سے، اجماع الصحابہ سے، اور اہل تشیع کے ہاں قول معصوم، ائمہ معصومین سے مروی روایت ہے، اور معصوم کے قول کا انکار کرنا یہ کفر سمجھتے ہیں۔ اس لیے اب اگر کوئی شیعہ اس روایت کا انکار کرے گا تو وہ امام جعفر صادق کا منکر ہوگا، باقر کا منکر ہوگا، اور ایسی صورت میں وہ شیعہ مسلمان اپنے مذہب میں بھی نہیں رہے گا، اور معصوم کا انکار کر کے وہ کافر بنے گا۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ دو نہیں 6، اچھا 5، چلو جی 5 مان لیتے ہیں۔ 5 چھٹی بات عرض کر رہا ہوں، 6 نمبر پورے کر لو۔ اہل تشیع سے ہمارا سوال ہے کہ یہ آیت عام غیر مخصوص من البعض ہے یا عام مخصوص من البعض ہے؟ یہ ہے
علی وجہ تسلیم، ورنہ عام ہے ہی نہیں کہ تم اس کو عام بناتے ہو تو یہ عام مخصوص من البعض ہے یا غیر مخصوص من البعض. سمجھتے ہو؟ مخصوص من البعض بعض افراد خارج ہوں اور غیر مخصوص کوئی فرد خارج نہ ہو. یہ کون سا عام ہے؟ اگر تم کہو کہ یہ عام غیر مخصوص من البعض ہے اور تم نے حکم دیا کہ اس کے خلاف ورزی کرنے والا جہنمی ہے آگے، تو اب ہم آپ کو جہنمیوں کی لسٹ ایک اور بھی بنا دیتی ہے. یہاں پر آ رہا ہے اصول کافی، اس میں باب ہے پورا لا یرث الکافر المؤمن، لا یرث الکافر المؤمن، کافر کسی مومن کا وارث نہیں ہو سکتا، کافر کسی مومن کا وارث نہیں ہو سکتا. یہ اصول کافی ہے. اور فروع کافی یہ بھی ان کی سیاہ اربع میں سے وہاں پر ہے لا یرث القاتل، قاتل وارث نہیں ہوگا. تو اب جب کافر بھی وارث نہیں، قاتل بھی وارث نہیں، اور تمام اہل تشیع اس بات پہ متفق ہیں کہ کافر مومن کا وارث نہیں ہوگا، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا، اور ادھر کہتے ہیں یہ آیت عام ہے، کسی فرد کو نکالنے والا جہنمی ہے، تو اپنے فتویٰ کے مطابق تمام شیعہ کافر اور تمام کے لیے عذاب مہین ہے. خود انہوں نے تخصیص کی ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس پر میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ یوصیکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہی نہیں. اہل تشیع دو طریقے اختیار کرتے ہیں. ایک طریق یہ کہ سب سے پہلے میراث الانبیاء کی بات چھیڑتے ہیں، اور جب اس سلسلہ میں ناکام ہو جاتے ہیں میراث الانبیاء کے حوالہ سے، تو پھر وہ ہبہ کی بات کرتے ہیں. پہلے تو پہلا دعویٰ یہ ہے کہ باغ فدق وہ وراثت تھا، ترکہ تھا، اور دوسرا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو وہ باغ بطور ہبہ کے تحریر کر کے دیا تھا، اور حضرت عمر نے وہ تحریر پھاڑ دی. اس پر بہت واویلا کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ باغ کا پہلے ایک دعویٰ متعین کرو کہ باغ فدق وہ ترکہ ہے یا ہبہ ہے. دونوں دعوے آپس میں متناقض ہیں. اگر وہ ترکہ ہے تو ہبہ نہیں، ہبہ ہے تو ترکہ نہیں. تو ان میں ایک دعوے کی تنقید ضروری ہے. اور جہاں تک ترکے کی بات ہے تو میں نے آپ کے سامنے کر دی. باقی وراثت الانبیاء، میراث الانبیاء وہ علمی ہے، دینی ہے، اور پوری امت آپ کی وارث ہے. جو آپ کا ورثہ تھا وہ سب کو ملا ہے، پوری امت کو. اور اس میں صرف حقدار حضرت فاطمہ نہ بنتی. اگر مالی وراثت ہوتی تو پھر ازواج مطہرات بھی تھی، وہ بھی اس میں وارث ہوتی، ان کے بھی حصے ہوتے. تو صرف حضرت فاطمہ تو نہیں ہیں، ازواج بھی ہیں، تو ازواج کے حصے وہ بھی ہونے چاہیے تھے. لیکن یہ بات تو بن نہیں سکتی. جہاں تک ہبہ کی داستان ہے تو یہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے، کذب پر مبنی ہے کہ آپ نے کب ہبہ کیا، اس کے کون گواہ ہیں اور اس کی کیا سند ہے.
سوا سینہ زوری کے کوئی چیز بھی نہیں. اور پھر کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے وراثت طلب کی. تو کیا حضرت فاطمہ کو علم نہیں تھا؟ تو ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں وہ ایک آدمی کو علم نہیں ہوتا تو مسئلہ کھلنے پر علم ہو جاتا ہے. یہ کون سی بڑی بات ہے کہ حضرت فاطمہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، انہوں نے مطالبہ کیوں کیا؟ تو ہم کہتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جس طرح عام طور پہ وراثت جاری ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی مالی وراثت جاری ہو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہونا ان کی کوئی تنقیص سے شان نہیں. جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ مسئلہ بیان کر دیا اور فرما دیا کہ واللہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی من قرابتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اللہ کی قسم مجھے اپنی قرابت سے بھی عزیز ہے، لیکن میں مجبور ہوں کہ یہ جو فدق وغیرہ یہ جائیداد ہے اس کا یہ بیت المال کا ہے، اور بیت المال پر تولیت خلیفۃ المسلمین کی ہوتی ہے شرعی طور پر. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے بعد کبھی مطالبہ ہی نہیں کیا. جب حدیث سن لی تو اس کے بعد اگر حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا ہو وہ لاؤ. اس پر وہ پیش کرتے ہیں کہ بخاری میں آیا غضبت فاطمہ تو فلم تتکلم، کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی تھی اور انہوں نے کلام نہیں کیا. تو ہم کہتے ہیں کہ غضبت فاطمہ کس نے کہا ہے؟ حضرت فاطمہ نے پوری زندگی کہا ہو کہ میں ناراض ہوں، کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں. حضرت فاطمہ نے پوری زندگی آپ کے یہ لفظ ہوں کہ میں ابو بکر صدیق سے ناراض ہوں، بالکل نہیں. حضرت علی نے فرمایا ہو کہ حضرت فاطمہ ناراض ہیں، قطعا نہیں. حضرت حسن حسین نے کہا ہو کہ حضرت فاطمہ ناراض ہیں، کہیں ثابت نہیں. اب یہ غضبت فاطمہ تو کس نے کہا؟ زہری کے 4 شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے جو غضبت فاطمہ کہتا ہے، اور باقی کوئی بھی یہ کلمہ نقل نہیں کرتا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ غضبت کا اندازہ زہری کے بھی نیچے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا ہے. تو اندازہ غلط ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اندازہ غلط ہو گیا تھا جب حضرت خضر نے وہ بیڑی کا پھٹا حضرت خضر نے بیڑی کا پھٹا کھول دیا، بندہ مار دیا اور دیوار چڑھائی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ پھر ہمارا تمہارا سلام ہے، میں جا رہا ہوں. تو ان کو بھی یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں یہ کیسا بزرگ ہے، اس کی افعال عجیب ہیں، اور ظاہراً بڑا بزرگ ہے، بندہ مار دیا ہے، اور انہوں نے روٹی نہیں پوچھی، یہ دیواریں بنا رہا ہے، اور انہوں نے کشتی پہ بٹھایا، اسے پھٹا توڑ دیا. تو یہ انہوں نے کہا بھائی آپ اپنا، میں اب اجازت دو، میں جاتا ہوں مدرسے، اس مدرسے میں نہیں پڑھتا میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے. تو اب غلط فہمی، غلط فی الفہم پیغمبر کو بھی ہو سکتا ہے. تو زہری کے کسی شاگرد کو غلط فی الفہم ہو گیا اور اس نے غضبت فاطمہ نقل کر دیا تو کون سا پہاڑ گر گیا؟ تو اس لیے یہ اسی شاگرد کا اپنا فہم ہے، نہ حضرت فاطمہ کی بات ہے، نہ حضرت علی کی، نہ حضرت حسن کی، نہ حضرت حسین کی. تو یہ پچھلے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی تھی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اعتراض حضرت فاطمہ پہ آتا ہے، حضرت صدیق پہ نہیں، کہ ایک شرعی حکم سن کے حضرت فاطمہ بطول جنت وہ ناراض کیسے ہو سکتی ہے؟ عامی آدمی، آج کے آدمی کو بھی مسئلہ سمجھ آ جائے وہ خوش ہو جاتا ہے. تو حضرت فاطمہ کیسے ناراض ہوئی؟ تو یہ اعتراض بھی حضرت فاطمہ پہ بنتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق پہ نہیں بنتا. اس پر پھر وہ
کہتی ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبہا قد اغضبنی، اس غضبت فاطمہ پر پھر تفریح کرتے ہیں. حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے حضرت فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو پھر تفریح تو ہم کہتے ہیں من اغضبا، جس نے ناراض کیا. تو کس نے ناراض کیا؟ اگر کوئی خود ناراض ہو جائے تو اغضبہ کہاں جائے گا؟ اغضبہ کا معنی جان بوجھ کے کوئی دوسرے کو ناراض کرے. تو حضرت صدیق نے حدیث سنائی، اگر بالفرض ہم کہتے ہیں ناراض نہیں ہوئی، اگر بالفرض حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی ہے تو اغضبہ کیسے ہوا ہے؟ حضرت نے تو کوئی ناراض نہیں کیا. اگر حضرت فاطمہ حدیث سن کے ناراض ہو جائیں تو اغضبہ کا مصداق کیسے بن گئی؟ اغضبہ کا معنی جو جان بوجھ کے ناراض کرے. تو ایک ہے ناراض کرنا، ایک ہے ناراض ہونا. آپ اگر مجھ پہ ایسے ناراض بیٹھے رہیں تو بیٹھے رہیں، میں آپ کو کیا کر سکتا ہوں؟ ایک ہے کہ میں کسی کو ناراض کروں، اور ایک ہے کہ کوئی خود بخود ناراض ہو جائے. اگر کوئی شرعی مسئلہ سن کے ناراض ہو جائے صوفی تو وہ ہوتا رہے. تو اس طرح اغضبہ بھی اس پر فٹ نہیں ہو سکتا. اور اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ 3 مقام ایسے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ گئے، اور یہ کتب شیعہ میں موجود ہے. تو اگر من اغضبہا کا مصداق ابو بکر صدیق بنتا ہے تو پھر وہ تو ایک دفعہ ان سے ناراض ہوئی، اور حضرت علی سے 3 دفعہ ناراض ہوئی، اور اتنی ناراضگی بنی کہ حضرت علی نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا. ایک دفعہ تو شیعہ کتب میں معتبر ان کی سندوں سے یہ ثابت ہے کہ جبریل حضرت فاطمہ نے حضرت علی کے جہاں کپڑے سے پکڑا ہوا تھا چھوڑتی نہیں تھی، تو جبریل نے آ کر منت کی کہ مہربانی کرو حضرت علی کو جانے دو. تو جبریل درمیان میں آیا. اگر اغضبہ کا یہ معنی ہے جو تم کرتے ہو تو پھر یہ اعتراض ابو بکر صدیق پہ 1 دفعہ آئے گا اور حضرت علی پہ 3 دفعہ آئے گا. کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ تو یہ ساری داستان سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہے، لیکن بات وہ ہے کہ جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں، ابتدائی کوئی نہیں، تو باقی سارے مفروضے سب کہانیاں ہیں. اس پر جناب حضرت فاطمہ بازار میں چلی، یہ کیا وہ کیا، خط پڑا گیا، یہ سب یہودیوں کے بکواسات اور جھوٹ کا پراپاگنڈا ہے، جس میں ایک رائی کے دانے کے کروڑویں حصے جتنی صداقت بھی نہیں. باقی فدق کی بات لمبی ہے، وہ جہاں نہیں ہو سکتی. اب دیکھو، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تاکیدی حکم کرتا ہے اللہ پاک تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، واسطے مذکر کے. یہ 7 چند الفاظ اگر لکھ لو تو یہ بالکل آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے. للذکر صورت اولا، حالت اختلاط کی حالت میں مذکر کو مثل حصہ ملے گا 2 مؤنثوں کے 1/2. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پس اگر ہوں عورتیں، اگر ہوں عورتیں، عورتوں سے مراد میت کی بیٹیاں. اور النساء اس میں 2 صورتیں ہیں، 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زیادہ. نساء بیٹیاں، میت کی بیٹیاں مرادیں. اور نساء میں کیا ہے؟ جمع ہے، 2 یا 2 سے زیادہ. فوق سنتین، یہاں فوق کا ترقی کے لیے ہے، خیال کرنا. فوق سنتین، 2 یا 2 سے زیادہ، یہ نہیں مانا کہ 2 سے زیادہ، 2 یا 2 سے زیادہ. فوق سنتین، 2 یا 2 سے زیادہ. یہ للترقی والمبالغہ لا للاحتراز،
فوقا ترقی اور مبالغہ کے لیے ہے، احتراز کے لیے نہیں۔ فلاہن تو پس واسطے ان کے، کن کے؟ دو بیٹیاں ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، ثلثا دو تہائیاں، دو ثلث ہوں گے، ما ترکا جو اس نے چھوڑا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً یہ آ گئی۔ اور صورت پہلی صورت تھی مذکر بھی ہوں مؤنث بھی ہوں، وہ صورت اختلاط کی ہے، تو اس صورت میں بیٹی کو 1/2، اور اگر بیٹیاں صرف بیٹیاں ہوں، مذکر نہیں، بیٹیاں ہیں اور 2 یا 2 سے زیادہ، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ 2 تہائیاں جو مال اس نے چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر بیٹی ایک ہے، فَلَهَا النِّصْفُ تو واسطے اس کے نصف ہوگا۔ اور وَلِأَبَوَيْهِ یہ ہے حصہ والدین، حصہ پہلے حصہ اولاد، اب حصہ والدین۔ والدین کے بھی چند احوال ہیں، ان کے مطابق جہاں حصہ ہوگا۔ وَلِأَبْوَيْهِ اور واسطے والدین کے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ہر ایک کے لیے، السُّدُسُ سدس ہوگا، مما ترکا اس سے جو اس نے چھوڑا، لیکن سدس کب ہوگا؟ ان کان لہو ولد اگر ہو اس میت کے لیے ولد کچھ اولاد، خواہ مذکر یا مؤنث، ایک یا متعدد، کچھ اولاد خواہ مذکر یا مؤنث، ایک یا متعدد، کہ تو اب والدین کا کیا حصہ بنے گا؟ لِأَبَوَيْنِ اس کی پہلی صورت یہ ہے صورت اولا یا حال اولا، مثلا زید مر گیا اور زید کی اولاد ہے، یا ابن الابن یا بنت الابن یعنی اپنی اولاد، بیٹا بیٹی یا پوتا، بیٹے کا بیٹا اور آگے یعنی اس کے بیٹے کی اولاد، تو ایسی صورت میں والدین کو کتنا ملے گا؟ السدس، چھٹا حصہ ملے گا سدس۔ اور اگر زید مر گیا اور زید کی اولاد نہیں، یہ دوسری صورت ہے، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ اگر نہیں ہے اس میت کی، اس زید کی کوئی اولاد، تو وارث ہوں گے اس کے والدین، اور کیسے وارث ہوں گے؟ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو اس کی ماں کے لیے تیسرا، لیکن شرط ہے کہ اس کے بھائی بہن نہ ہوں، اور باقی 2/3 اس کے باپ کو ملے گی۔ کیا کہا میں نے؟ فَإِن لَّمْ يَكُن دوسری صورت وہ کیا ہے کہ اگر زید مر گیا اور اس کی اولاد ہے، نہیں ہے، اگر ہے تو وہ ہو گیا، نہیں ہے اولاد تو اس کے ابوا والدین وارث بنیں گے، اور ترتیب کیا ہوگی؟ ماں کے لیے ثلث ہوگا اور 2/3 باپ کو ملے گا، ثلث ماں کو اور 2 ثلث باپ کو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس زید کے بھائی بہن نہ ہوں۔ اگر بھائی بہن ہوئے تو پھر ماں کو سدس ملے گا، بھائی بہن کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن ماں کو کیا ملے گا؟ سدس، صرف ماں کو ثلث سے سدس کی طرف پھیر دیں گے اگر اس میت کے بھائی بہن ہوئے، باقی ان بھائی بہنوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ سمجھ رہے ہو بات یا نہیں؟ 2 صورتیں آ گئی، اولاد ہے یا اولاد نہیں۔ اگر اولاد ہے مذکر ہو یا مؤنث ہو یا متعدد، تو ان سب صورتوں میں ان کے لیے سدس ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے اور نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے، تو پھر ماں کو ثلث اور 2 ثلث ملیں گے باپ کو، اور اگر بھائی ہوئے بہن بھائی تو پھر ماں کو سدس ملے گا، ثلث نہیں ملے گا، اور بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ فَإِن كَانَ یہ تیسری صورت ہے ابوین کی،
تیسری حال اور تیسری صورت بس اگر ہو بات سے اس کے اخواتن بھائی، اگر ہوں اس زید میت کے اخواتن بھائی تین قسم پر ہیں. ایک ہے عینی، ماں باپ ایک ہو. دوسرے ہیں علی، عین کے ساتھ، علی باپ ایک ہو ماں جدا ہو. اور تیسرا ہے خیفی کہ ماں ایک ہو باپ جدا ہو. بھائیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین. نمبر ایک عینی کس کو کہتی ہیں؟ جس کا ماں باپ دونوں کا ایک ہو. اور علی کس کو کہتی ہے؟ باپ شریک، باپ ایک ماں جدا. اور خیفی کس کو کہتی ہیں؟ کہ ماں ایک اور باپ جدا. کتنی صورتیں ہو گئی؟ تین. نیچے لکھ لو اخواتن کے ایک سے زیادہ بھائی بہن، ایک سے زیادہ بھائی بہن، عینی علی خیفی، عینی علی خیفی. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اگر ہوئے میت کے بہن بھائی، اور بہن بھائی عام ہوں ایک سے زائد بھائی بہن، عینی علی خیفی جس قسم کے بھی ہوں، فَلِأُمِّهِ پس اس کی ماں کو السُّدُسُ چھٹا حصہ ملے گا، باقی باپ کو. ماں کو چھٹا حصہ اور باقی باپ کو. من بعد وصیت، بعد وصیت کے. یہ جو چار حقوق متعلق ہوتے ہیں ترکہ کے، چار، اصل تو تین ہیں، چوتھا تقسیم ہے. تو جو آدمی مر جائے تو کتنے حقوق ہوتے ہیں؟ اصل تین اور چوتھا تقسیم. تو اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں چار حقوق. نمبر ایک تکفین تجہیز، میت کی تکفین ہے، کفن کا بندوبست اور دفن کا. قبر والے بھی ہو سکتا ہے پیسے شیسے لیں اور قبر پر پھٹے شٹے اور اسی طرح جو خرچ وغیرہ آئے یہ سب تکفین اور تجہیز میں ہے. اور نمبر دو قرضہ ہے، میت کا قرضہ اتارا جائے گا تجہیز تکفین کے بعد. اور تیسری چیز ہے وصیت. وصیت اگر کوئی جائز وصیت کر گیا تھا تو اس وصیت ثلث سے مال سے اس کو پورا کیا جائے گا. اور نمبر چار مال کی تقسیم ہے. تو ترکہ کے مطالعہ کا کتنے حقوق ہیں؟ چار. سمجھ آ رہی ہے یا ایسا چلوں؟ اچھا چلو. چار حقوق ہیں. نمبر ایک تجہیز و تکفین، نمبر دو قرض، اور نمبر تین وصیت. یہ تین اصلی ہیں اور چوتھے نمبر پر تقسیم ہے. تو اس لیے اس آیت میں من بعد وصیت، بعد وصیت کے یہ حقوق متقدمہ علی المیراث جو میراث سے مقدم ہیں بعد وصیت کے، یوسی بہا جو اس نے وصیت کی ہے، او دین یا قرض ہو. تو یہاں دو چیزیں مذکور ہوئی اور ایک سوال بھی ہے، ایک وصیت کے بعد اور دوسرا قرض کے بعد. فقہی طور پر جو مسئلہ ہے کہ دین مقدم ہے وصیت سے، پہلے قرضہ دیا جائے گا بعد میں کیا ہوگی؟ وصیت. لیکن قرآن میں من بعد وصیت او دین، وصیت کا ذکر پہلے ہے اور دین کا ذکر بعد میں ہے. وصیت کا ذکر پہلے ہے اور دین کا ذکر بعد میں ہے. اور فقہ میں اس کا برعکس ہے. ہاں فقہ میں کیا ہے؟ دین مقدم اور وصیت مؤخر ہے. تو جہاں قرآن کریم میں یہ طرز کیوں اختیار کی گئی تو یاد رکھو اہتمام وصیت کے لیے. کس کے لیے؟ اہتمام وصیت کے لیے. کیوں کہ جو دین ہے نا، دین کا مطالب موجود ہے.
اور جو وصیت ہے اس کا مطالب کوئی نہیں ہے، مطالبہ کرنے والا۔ اب مثلا قرض ہے اور بندہ پشاور کا پٹھان ہے اور اس کا قرض دینا ہے میت نے، تو وہ تو دوسرے دن آ کے دروازے میں بیٹھے گا، وہ کہے گا بھئی مجھے دین دے، اول تو دفن بھی نہیں ہونے دے گا، اور نہیں دفن تک نہ پہنچا تو دوسرے دن وہ تو اس نے ڈیرا رکھنا ہے۔ اس نے کہا بھئی خان لے کے جائے گا پیسہ، ایسی ویسی بات نہیں ہے، تو اس کا مطالب موجود ہے، وہ چھوڑے گا؟ کیوں چپ کر گئے؟ چھوڑ دو گے؟ لیں گے، زبردست کر کے گھسیٹیں گی بھی صحیح، لیں گے بھی صحیح۔ کوئی پنجابی ہوگا تو وہ چلو سوچتا رہے گا بھی پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اگر کوئی سرحد کا پہنچ گیا، چلو سرحد چھوڑو، افغانستان کا کوئی پہنچ گیا وہاں پر، تو اس نے نہیں چھوڑنا، اس نے کہنا لے بھائی، کون ہوتا ہے تو اب میت نے تمہارے گھر کو آگ لگا دوں گا، تو اس کے تو مطالب موجود ہیں، اور جو وصیت ہے اس کا کوئی مطالب نہیں۔ تو اس اہتمام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وصیت کو پہلے ذکر کیا کہ اس کا مطالب کوئی نہیں، اور دین کو بعد میں ذکر کیا کہ اس کا مطالب موجود ہے۔ ایک آگے آباؤکم و ابناؤکم، اس سے مقصد یہ بتانا ہے کہ مال کا اختیار مورث کو نہیں ہے، مال کا اختیار مورث کو نہیں ہے، اللہ نے یہ حصے مقرر کیے ہیں، یہ تمہاری مرضی ان میں نہیں چل سکتی، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ کون تمہارا قریبی ہے، تو یہ حصے بھی اللہ نے مقرر کیے ہیں، ان میں تمہارا اپنا کوئی اقتدار اختیار نہیں۔ اس عنوان کا نام ہے عدم تفویض تقسیم مال و اختیار مورث۔ اچھا بھائی سمجھ نہ آئے تو پھر بھی میں کہہ دوں گا، یہ رکوع ہے تھوڑا سا مشکل، تو سراجی نہیں پڑھا رہا، جو آیات میں حصے ہیں نا ان کو سمجھ لو، سراجی کے لیے ایک ہفتہ چاہیے، تو یہاں پر سراجی کی بات نہیں چل رہی، یہاں جو قرآنی حصے ہیں ان کو سمجھو۔ عدم تفویض تقسیم مال و اختیار مورث، آباؤکم، آبا سے مراد ہے اصول، و ابناؤکم، اور ابنا سے مراد ہیں فروع۔ اصول سمجھتے ہو، باپ، دادا، پر دادا، لکڑ دادا، پیچھے چلے جاؤ، اور فروع میں بیٹا، ابن، ابن 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 ابن، آگے چلتے جاؤ او قیامت تک، یہ سارے فروع ہیں، پیچھے باب آدم تک سارے اصول ہیں۔ تو آباؤکم و ابناؤکم، باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے، یعنی اصول اور فروع، لا تدرون ایہم اقرب لکم، نہیں جانتے کہ کون زیادہ قریبی ہے واسطے تمہارے، ادرو نفع دینی یا دنیاوی کے، فریضۃ من اللہ، یہ مقرر کردہ ہے اللہ کی طرف سے، ان اللہ کان علیما، بے شک اللہ ہے جاننے والا، حکمت والا، وہ جانتا ہے کس کو کتنا حصہ دینا ہے اور کیوں دینا ہے، حکیمہ، یہ اس کا کام ہے۔ بس یہ درمیان میں اللہ نے فرما دیا مورث کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اب تک جو آپ نے پڑھا اس کا کیا خلاصہ نکلا کہ اختلاط کی صورت ہو تو عورت کو کیا ملے گا؟ 1/2 حصے مرد کے ہوں گے اور 1 حصہ کس کا ہوگا؟ عورت کا، یعنی آدھا ملے گا۔ اور اگر دوسری صورت آپ نے پڑھی وہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً میں کیا صورت بیان ہوئی؟ اگر صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، صرف بیٹیاں ہیں اور ہیں بھی نساء 2 یا 2 سے زیادہ، 2 یا 2 سے زیادہ، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ 2 ثلث، 2 تہائیاں 2 ثلث۔ اور اگر ہے 1، اگر کیا ہے
ایک کتنی صورت آ گئی؟ تیسری نہیں، کل چوتھی بن رہی ہے. للذکر مثل حظ الانثیین میں ایک صورت ہے، اور یہ جو فوق کا اثنتین ہے اس میں دو صورتیں ہیں، دو ہوں یا دو سے زیادہ. تو یہاں کتنی صورتیں آ گئی؟ دو. تو کل کتنی بن گئی؟ تین. بِإِن کانت سے چوتھی صورت ہے، بِإِن کانت سے چوتھی صورت. اگر ہو ایک بیٹی تو اس کو نصف ملے گا. بس یہ ختم ہو گیا. اب ہے والے ابویہ ہے، یہ حصہ والدین کے احوال اور والدین کا حصہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ لکل واحد منہما السدس. والدین کو سدس بھی مل سکتا ہے، اور ان میں ماں کو ثلث اور باپ کو 2/3 یعنی 2 ثلث بھی مل سکتا ہے. وہ کیسے؟ اگر ان کان لہو ولدن، اگر کچھ اولاد ہو. اس ولد سے مراد ہے چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، ایک ہو یا متعدد. تو کتنا ملے گا بھائی؟ سدس، چھٹا حصہ. فَإِن لَمْ يَكُنْ، اور اگر دوسری صورت ہے ابوین کی دوسری صورت، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ، اگر نہیں ہے واسطے اس کے کوئی اولاد، تو وارث بنیں گے اس کے والدین ابواہو، صرف وہی وارث ہوں گے. ماں کو تیسرا اور باپ کو 2 ثلث مل جائے گا. کتنی صورتیں آ گئی ابوین کی؟ 2. کتنی صورتیں آ گئی ابوین کی؟ 2. اولاد ہوگی یا اولاد نہیں ہوگی؟ اگر اولاد ہوگی تو سدس ہے، اور اگر نہیں ہے تو ماں کو ثلث اور باپ کو کتنا ملے گا؟ 2 ثلث. فَإِن کانا، یہ تیسری صورت ہے ابوین کی. اگر ہوں واسطے اس کے اخوا اولاد نہ ہو. فَإِن کان لَهُ اخوۃ کا معنی صرف بھائی ہیں میت کے اور اولاد نہیں ہے. اور بھائی پھر عام ہیں، چاہے بھائی ہیں یا بہنیں، عینی ہیں یا الی، خیفی ہیں، جو بھی ہے عینی الی خیفی، تینوں صورتیں. تو اس صورت میں ماں کو سدس ملے گا. اور بعد وصیت کے یعنی وہ حقوق جو متقدمہ علی المیراث ہیں وہ 3 ہیں: تجہیز و تکفین دوسرے دلیل سے ثابت، اور وصیت اور دین یہاں ثابت، اور چوتھا تو تقسیم آ رہی ہے. یہ وہ حقوق ہیں جو متقدمہ علی المیراث ہیں. کوئی سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ اونچے بولو شاہ بھائی. نہیں سمجھے تو پھر سمجھاتا ہوں اور طرز پہ. اچھا سمجھ گئے تو آگے چلو. آگے درمیان میں ذکر کیا کہ تمہارے اصول اور فروع ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ تمہارا اقرب کون ہے یا غیر اقرب کون ہے، اس چیز کا انہیں علم نہیں. اس لیے وراثت میں اختیار مورث کا نہیں ہوگا، یہ الفریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے. تمہارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، کیونکہ تم اس بات کو جانتے نہیں ہو. اللہ جانتا بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اللہ نے حصے مقرر کیے، وہ اقرب کو بھی جانتا ہے، اور کیوں ان کو اتنے حصے دینے ہیں اس حکمت کو بھی اللہ جانتا ہے. بس یہاں تک ختم. آگے